نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 267 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، انفقوا انفاق سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے خرچ کرنا، تم سب خرچ کرو من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمایا، جنہیں تم نے کمایا، وَمِمَّا من اور ما کا کمبینیشن ہے، اور اس میں سے جو اخرجنا ہم نے نکالا لکم تمہارے لیے من الارض زمین میں سے، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ اور لا کئی طرح کے آپ کے سامنے آتی، ایک ہوتا ہے جس میں کسی بات کی نفی کی جا رہی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ نہیں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے، منع کیا جا رہا ہوتا ہے کسی کام سے، یہ وہ والا لا ہے، لا نہیں یا لا ناہیہ۔ لا تیمموا، تیمم کا بیسیکلی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور نہ تم سب ارادہ کرو الخبیث، خبیث کا، ناپاک کا، منہ اس میں سے، تنفقون جو تم ان کے خرچ کرتے ہو، وَلَسْتُمْ حالانکہ تم نہیں ہو بِآخِذِیہِ اسے لینے والے، الا مگر یہ کہ ان کے تغمدوا وہ کیا کہتے ہیں کہ چشم پوشی کر جاؤ، آنکھیں بند کر لو، فیہ اس کے بارے میں، وَاعْلَمُوا اور جان لو، انا یہ کہ بعض اس کا بے شک کے ساتھ بھی ترجمہ کر لیتے ہیں، ان اللہ بے شک اللہ غنی حمید بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ غنی کا لفظ انسانوں کے لیے اور معنی میں آتا ہے کہ ان کے پاس اتنا ہو کہ انہیں کسی کی احتیاج نہ ہو، ضرورت نہ ہو، لیکن اللہ کے لیے بے پرواہ بے نیاز کے معنی میں آتا ہے۔ ایک بات ترجمہ پھر سنیے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالی ہیں، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو، مت کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ مت کرو جسے تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت لینے والے نہیں۔ یہ جب میں تفسیر بیان کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ کو یہ آیت کا یہ حصہ اور ساری آیت مبارکہ بہت کلیئر ہو جائے گی، مگر یہ کہ اس کے بارے میں آنکھیں بند کر لو اور جان لو کہ بے شک اللہ بڑا بے پرواہ بے حد خوبیوں والا ہے۔ اوپر کی پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ اخلاص اور ایمان ہو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ ریاکاری، احسان جتلانے اور تکلیف دینے سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، اور پھر مثالوں سے وضاحت کر کے سمجھایا ہے۔ اب اس آیت میں قبولیت صدقہ کے لیے ایک اور شرط بیان کی گئی ہے کہ صدقے میں دی جانے والی چیز کا عمدہ اور طیب ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص ردی چیز دے گا تو اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہم انصار کے بارے میں اتری، ہم کھجوروں والے تھے، تو ہر آدمی اپنے درختوں میں سے زیادہ یا کم درختوں کے مطابق لے کر آتا، کوئی آدمی ایک خوشہ کوئی دو خوشے لا کر مسجد میں لٹکا دیتا۔ اہل صفہ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، تو ان میں سے جب کسی کو بھوک لگتی تو وہ خوشے کے پاس آ کر اپنے عصا سے ضرب لگاتا، تو اس میں سے نیم پختہ اور پختہ کھجوریں گر پڑتی اور وہ کھا لیتا۔ کچھ لوگ جنہیں نیکی میں رغبت نہ تھی وہ نکمے اور ردی خوشے لے آتے، اور ایسے خوشے بھی جو ٹوٹے ہوئے ہوتے، اور انہیں لٹکا دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مطلب یہ کہ اگر تم میں سے کسی کو اس جیسا تحفہ دیا جائے جو اس نے دیا ہے تو خود وہ کسی صورت میں نہ لے،
مگر جو اگلا کیوں لے لیتا ہے؟ کوئی چشم پوشی یا حیا کی وجہ سے ایسی کوئی چیز کو قبول کرتا ہے، ادروائز کوئی نہ لینا چاہے۔ پھر حضرت براء فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم میں سے ہر ایک اپنی سب سے عمدہ چیز لے کر آتا ہے۔ جامعہ ترمذی 2987۔ گو شان نزول میں نفل صدقے کا ذکر ہے، مگر یہ حکم فرض زکوٰۃ اور نفل صدقے دونوں کو شامل ہے۔ تو آگے ہم دیکھتے ہیں طیب۔ لفظ طیب جس طرح عمدہ مال کے معنی میں آتا ہے، اسی طرح اس میں وہ مال بھی آ جاتا ہے جو حلال طریقے سے کمایا ہوا۔ بس معنی یہ ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں پاکیزہ اور حلال طریقے سے کمایا ہوا مال خرچ کرو۔ خبیث یعنی حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ قبول نہیں کرتا مگر پاک کو، یعنی پاک چیز کو ہی قبول کرتا ہے۔ صحیح مسلم 1015۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ انسانی کمائی کے بڑے ذرائع 4 ہیں: زراعت، صنعت، تجارت اور ملازمت۔ کمائی جس طریقے سے بھی ہو، اگر نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ دینی پڑتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مال تجارت میں زکوٰۃ نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کر کے ان کا رد فرمایا۔ صحیح بخاری 1445۔ البتہ زمین سے حاصل ہونے والی فصل کا عشر فصل اٹھاتے ہی ادا کرنا ہوگا اگر نصاب کو پہنچ جائے، جو کہ 600 کلو گرام ہے۔ تو باقی اس سے مراد فصل پر عشر یا نصف عشر ہے۔ اگر پانی زمین سے کھینچ کر لگایا جائے تو 5%، اگر بارانی یا نہری ہو تو 10%۔ یہ تفصیلات ہیں، یہ آج کا ٹاپک، بس میں آپ کی صرف توجہ ادھر دلانا چاہ رہی تھی، تھوڑا بیسک نالج شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔